میرے بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ صبح اٹھ کر میں خود جب بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہوں شام تک مالا مال ہو جاتا ہوں۔ اور میں نے میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو اس لیے میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وظیفے سے ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ فوری طور پر لوگوں کے حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے میرے عزیز ساتھیوں میری بہنوں جب بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ پاک نے غیب سے میری مدد کر دی۔ اور میں نے سوچا کیوں نہ اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو آج یہ وظیفہ بتایا جائے تاکہ ان کی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو سکے، حاجتیں پوری ہوں، مرادیں پوری ہوں، قسمت کے بند دروازے وظیفہ پڑھتے ہی کھل جائیں۔ صبح صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، خالی دامن اگر پیسوں سے نہ بھر جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں پھر آ کر مجھے کہنا۔ دنیا کے کسی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پر آپ موجود اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر پہلے ویڈیو دیکھ لیں، ذہن میں ویڈیو ہو، صبح اٹھ گئے، عمل یاد ہے، اٹھتے ساتھ ہی عمل کر لیں۔ آسان سا آدھی منٹ کا چھوٹا سا عمل ہے۔ صبح کے وقت کا میرے بھائیوں میری بہنوں بڑا جلد بازی والا، بڑا بھاگا بھاگی والا وقت ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہر بندہ مصروف ہوتا ہے، کوئی کام پہ کسی کو جانے کی جلدی، میری بہنوں کو بچوں کو اسکول بھیجنے کی جلدی، بچوں کو اسکول جانے کی جلدی، ماؤں کو روٹیاں بنانے کی جلدی، تو ہر بندہ بھاگا بھاگی میں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے صبح کے وقت کا یہ ایسا چھوٹا سا عمل ہے، آسان سا عمل ہے کہ بچہ بھی کر لے، جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی پڑھ لیں۔ تقدیر ایسی بدلے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی روز اٹھو گے اور مجھے دعائیں دو گے، روز صبح اٹھ کر مجھے پہلے دعا دو گے، پھر کام پر جاؤ گے کہ واقعی میں آپ نے کوئی ایسا عمل بتایا کہ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں آ گئی، پیسہ ہی پیسہ آ گیا۔ کمی مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو مجھے سب کو پتہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جیبیں خالی ہیں، گھر خالی ہے، الماری خالی ہے، پیسہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ اور میں تو ابھی بھی بہت بہتر ہیں۔ دنیا میں ہم لوگ دیکھیں، ہم اپنے سے نیچے لوگوں کی پریشانیاں اگر میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ نے دیکھ لی نا، واٹس ایپ پر اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ کیسے کیسے دکھیارے پریشان بہن بھائی جب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، لوگوں کی میں روتے ہوئے ہچکیاں سنتا ہوں نا میرے بھائیوں میری بہنوں، لوگ ایک ہی مسئلہ ہے، کسی کا قرضوں کا، کسی کے گھروں میں فاقے ہیں، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے، لوگوں کے یہی مسئلے ہیں۔ بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، جاب نہیں، کاروبار نہیں، حالات خراب ہیں، مالی پریشانی، دکھ تکلیف، بیماریاں، لوگ پیسوں کی وجہ سے پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ صرف ایک وجہ ہے کہ پیسہ پاس نہیں۔ پیسہ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں دنیا میں، جس کے پاس ہے اس کے پاس بڑھتا جا رہا ہے، وہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کام میں لگا دیا، اور جس کے پاس بالکل نہیں وہ تو اور دن بدن اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے حالات یہ اگر وظیفہ پڑھتے ہی نہ بدلے نا میرے بھائیوں میری بہنوں، تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ ایسے ایسے رزق کے اسباب بنیں گے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بھی موجود ہو، صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا، اور پھر ناشتہ کرنا، کام پر جانا ہو جاتے ہو، کام کرتے ہو تو کام پر چلے جانا، نہیں تو آپ لوگوں کی جو روٹین ہو اس میں آپ لوگ جس طرح نارملی دن گزارتے ہو ویسے ہی آپ کو دن گزارنا ہے۔ چاہیں تو اپنی زندگی میں ایک صبح یہ وظیفہ پڑھیں، چاہے تو 3 دن تک پڑھ لیں، چاہے تو ساری زندگی صبح پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو اجازت ہے، چاہے 1 دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں۔ بس دوستوں بھائیوں بہنوں، صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگ رات کو سوئے، صبح آپ کی آنکھ کھلی، بستر پر لیٹے ہو، آپ کو یاد آیا کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے بھائی نے ہمیں عمل بتایا تھا، صبح ہماری آنکھ کھلی ہے، اٹھتے ساتھ ہی پڑھنا تھا ہمیں، پڑھ لیا فوراً سے۔ اگر آپ نے پہلے ویڈیو نہیں دیکھی، صبح اٹھے آپ نے پہلے میری ویڈیو دیکھ لی، آپ نے کہا چلو بھئی ابھی پڑھ لیتے، ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، تو فوراً پڑھ لیں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ عمل کرنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یہ عمل کرنے کے بعد پیسہ اور دولت تو بہت چھوٹی چیز ہے، بہت معمولی سی چیز۔ دنیا جہاں کے آپ لوگ خزانے مانگ لو،
دنیا جہاں کی آپ لوگ دولت مانگ لو، ذاتی مکان مانگ لو، گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، قرضوں سے چھٹکارا مانگ لو، آپ پر میرے بھائیوں میری بہنوں چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے 1 کروڑ کا قرضہ کیوں نہ ہو، یہ وظیفہ ایسا مجرب ہے کہ اگر آپ نے صبح یہ وظیفہ پڑھ لیا اور آپ پر مثال کے طور پر 10 لاکھ کا قرضہ ہے، آپ نے اپنے برے وقتوں میں مالی پریشانی میں قرضہ اٹھاتے گئے، کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے 10-20 لاکھ کا قرضہ چڑھا ہوا ہے، آپ نے صبح یہ وظیفہ پڑھ لیا، شام تک ایسا تماشا ہوگا کہ جنہوں نے پیسہ مانگنا ہوگا نا وہ خود فون کر کے کہیں گے کہ جاؤ ہم نے پیسہ معاف کیا، یا آپ کے پاس شام تک اتنی دولت آئے گی کہ اپنا قرضہ خود جا کر قرض داروں کو دے کر آؤ گے کہ جناب یہ لیجئے اپنا پیسہ۔ ایسا پاورفل وظیفہ کہ جو پڑھے جس مسئلے کے لیے وہ مسئلہ شام تک حل ہو جائے، چاہے وہ مسئلہ ہو، چاہے وہ حاجت ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی اس کی مراد ہو، کچھ بھی ہو، یہ وظیفہ پڑھتے ہی خالی جھولیاں بھرتے ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو کروڑوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی ایسا ایک بندہ بھی نہیں کہ جس کو میں نے اپنی زندگی میں صبح کا یہ وظیفہ بتایا ہو اور اس نے یہ شکوہ کیا ہو کہ میری خالی جھولی نہ بھر سکی، میرے پاس پیسوں کی تنگی ہے، کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا۔ لوگوں نے جب بھی وظیفہ پڑھا جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دی۔ ایسا پاورفل وظیفہ، میری دکھیاری بہنیں بھی صبح اٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، مائیں بھی پڑھیں، بزرگ بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، ایک گھر میں 4 افراد ہیں تو چاروں کے چاروں پڑھیں، کوئی ایک بھی پڑھ لے تو کافی ہے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ آپ کو تو امیر بنائے گا ہی بنائے گا، آپ کا محلہ بھی امیر ہو جائے گا، اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی۔ ایسا جلالی وظیفہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ کو جب اس عمل کو شروع کریں، آدھی پونی منٹ کا وقت نکال لینا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ صبح آپ اٹھ گئے، آپ کی آنکھ کھلی، فوراً پڑھ لیں یہ وظیفہ، بھول گئے، ہاتھ منہ دھو لیا، پھر یاد آ گیا پھر پڑھ لیں، ناشتے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تب یاد آ گیا تب پڑھ لیں، جیسے آپ کو یاد آئے۔ ناشتہ ابھی آپ نے نہیں کیا، آپ کو یاد ہے وظیفہ، آپ لوگ پڑھ لیں۔ اگر ناشتہ کر لیا تو پھر اس دن صبح آپ لوگ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، پھر اگلے دن صبح، ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی طریقے سے آپ لوگ اگر کچھ کھائے پیے بغیر آپ کو یاد ہے، آپ لوگ پڑھ لیں، پھر فوراً جو کھانا ہو کھا لیں۔ صبح اٹھ کر آدھی منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں اس عمل کو کرنے کے لیے۔ عمل بھلے آدھی منٹ کا ہے، مطلب آدھی منٹ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ جس ترتیب سے میں خود پڑھتا ہوں اور جس ترتیب سے میں نے ہمیشہ لوگوں کو بتایا ہے اسی ترتیب سے بتاؤں گا، تو براہ کرم پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھ کر جائیے گا۔ عمل کو سمجھانے میں، بتلانے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن میں جب خود اس عمل کو کرنے لگتا ہوں تو مجھے آدھا منٹ بمشکل لگتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، لگے گا، لیکن جب کرو گے تو آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دینا، اور آدھی منٹ تک جب تک پڑھو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ یہ پورا عمل آدھی منٹ کا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو بھی میرے عزیز ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کو درود پاک یاد ہو، وہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیں۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں، سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اب کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ 3 ٹائم، 3 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھ لیں تو عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، فوراً آپ کو اپنی اسکرین پر جو وظیفہ دکھ رہا ہے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ بھی ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، 3 مرتبہ آپ نے پہلا کلمہ پڑھا،
تو اب آپ کو فوراً سے یا ربی پڑھتے رہیں، یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، اسی طرح پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ یا ربی کا یہ وظیفہ جیسے ہی آپ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا تو یا ربی کا وظیفہ فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یا ربی کا یہ وظیفہ آپ کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے، براہ کرم نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ 11 بار پڑھنا ہے تو 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو فوراً دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ جائے گا۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ جو آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اور جو آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھے گا، پڑھنا شروع کر دیں۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، یا ربی کا وظیفہ جیسے ہی 11 بار پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ یا ذل جلال والاکرام ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں، یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہیں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یا ذل جلال والاکرام کا یہ وظیفہ صبح کے اس عمل میں آپ کو 7 مرتبہ یعنی کہ 7 ٹائم آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ لیا، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا، فوراً 11 مرتبہ یا ربی کا وظیفہ پڑھا اس کے بعد، اور اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ تو آخر میں اینڈ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ بالکل اینڈ میں صبح کے اس عمل میں آپ تمام ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں کو استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صبح کے اس عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا یہ وظیفہ تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو صرف اور صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ آخر میں استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آخر میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ آپ لوگ اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، دکھ تکلیف بیماری ہو، اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔